معزز نمازی حضرات، سورۃ البقرہ جو پڑھی ہے اس میں ایک دو باتیں سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں مکی صورتیں، ایک ہوتی ہیں مدنی صورتیں۔ مکی صورتوں کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے جو مکی زندگی میں نازل ہوئی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہوں یا نہ ہوں، مکی زندگی کے اندر جو صورت نازل ہوتی ہے، یعنی کہ نبوت، جس اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کو مکی زندگی کہتے ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو تبلیغ کی اور مکہ میں جو لوگ آتے تھے ان کو تبلیغ کی، آس پاس کے علاقوں کو دین اسلام کی دعوت پہنچائی۔ ہجرت مدینہ سے لے کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی جو زندگی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شفٹ ہو گئے، پھر وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر کی، پھر ان کو غزوات ہوئے اور ریاست مدینہ بنی، اس زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ مدنی مکی زندگی کے اندر ایک بات انشاءاللہ جب ہماری موسیقی شروع ہوں گی آپ کو مدنی بتایا جائے گا، اللہ تفریح دے۔ مکی زندگی کے اندر عقائد کے اوپر بات ہوتی ہے، یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے پہ آئیں، اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد انبیاء کرام جو ہیں، آپ پہلے بھی نبی نہیں ہیں، پہلے بھی انبیاء کرام آتے نہیں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ مکی زندگی کے اندر زیادہ تر عقائد کے اوپر احکامات کم ہوتے ہیں۔ جو مدنی زندگی ہے، مدنی صورتیں ہیں، ان کے اندر احکامات کثرت سے ملتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتانے کی، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کچھ آیتیں پہلے زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کچھ آیتیں آخری زمانے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر حکم اور ہوتا ہے اور اسلام کے آخری زمانے کے اندر حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلی والی آیت جو پہلے زمانے میں تھی وہ منسوخ ہو جاتی ہے اور بعد میں جو اتری ہے اس کو ناسخ بولتے ہیں۔ اب ہم آج کی اس آیت کی طرف آتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے وارثوں کے حصے متعین فرما دیے ہیں کہ اگر کوئی میت فوت ہو جائے تو اس کے باپ کو کتنا ملے گا، اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، اس کے بچوں کو کتنا ملے گا، اس کی بیوی کو کتنا ملے گا۔ پورے حصوں کی ایک ڈیٹیل ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یہ والی آیت نازل ہوئی جس کے اندر صورتحال چونکہ یہ تھی کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا تو اس کے والد جو ہوتے وہ اس کے بیٹے کی بیوی بن جاتی، والدین بھی نکل جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ قریبی رشتے دار بھی نکل جاتے۔ اتنی تفصیل تو نہیں تھی اس وقت، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین اور لوگ سائڈ ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا سے جاتے وقت جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے، سب سے پہلے اس مال سے اس کی تکفین کی جائے گی، اس کو کفن دیا جائے گا، اس کو دفن کیا جائے گا، اور دفن کرنے کے بعد اس کے جو دولت بچے گی وہ صرف بیٹے اور بیٹیوں اور بیوی کا حق نہیں ہے، اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کو بھی اس کا حق ملے گا۔ صورتحال یہ ہے، ابھی حصے کو متعین نہیں کیے، اب چونکہ حصے کو متعین ہو گئے لیکن اس وقت حصے متعین نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی موت نظر آ جائے، پتہ لگ جاتا ہے کہ اب انسان ٹھیک نہیں رہے گا، اب وہ بیٹی کی طرف نہیں جا رہا، تو اس شخص کو چاہیے اور بلکہ اس کے اوپر فرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرض کر دیا ہے کہ والدین اور قریبی رشتے داروں کے لیے وصیت چھوڑ کر مرے، وصیت لکھ دیں۔ وصیت کتنی ہوتی ہے؟ وصیت کل
مال کا 1/3 تک کر سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ پھر وصیت یہ کر دے کہ یہ میرے والدین کا ہے یا یہ میرے قریبی رشتے داروں کا ہے۔ یہ آیت تو اب منسوخ ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ والدین اگر زندہ ہو، والدین کی زندگی میں اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اس کی جو مال اور دولت ہوتی ہے اس کا 1/6 والدین کو ملتا ہے۔ لیکن یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ورثاء تو نہیں ہے لیکن اگر وصیت وہ کرنا چاہے تو وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر وہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح ہے، صحیح سلامت ہے، موت کا وقت نہیں آیا، اپنا سارے کا سارا مال کسی کو وصیت کر دے تو وہ سارے کا سارا مال بھی دے سکتا ہے۔ لیکن جب موت کا آخری ٹائم آ جائے، مرنے کے آثار نظر آ جائیں، تو پھر وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرے گی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو 1/3 وصیت کرے ان لوگوں کے لیے جو لوگ، اب وصیت ان لوگوں کے بارے میں کی جائے گی کہ جو اس کے ورثاء نہیں ہوں گے۔ مثلاً بیٹا نصف مال کا حقدار وراثت میں بن رہا ہے تو اس کو وصیت سے مزید 1/3 میں سے مال دینا چاہیے۔ وصیت ان لوگوں کے حق میں کرے گا جو لوگ اس کے مستحق نہیں ہوں گے، اس کے ڈائریکٹ وارث نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں وصیت کر کے فوت ہو جائے تو پھر وصیت سننے والے کے اوپر لازمی ہے کہ اس کی وصیت کو پورا کرے، اس کے اندر تبدیلی نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص تبدیلی کرتا ہے اور اس تبدیلی کے قاضی صاحب کے سامنے یا مفتی صاحب کے سامنے لے کر جاتا ہے کہ جناب اس بندے نے اتنی وصیت کی تھی اور وہ بیچ میں کوئی جھوٹ بولتا ہے اور فیصلہ قاضی صاحب اس کی بات پر کرتے ہیں، تو قاضی یا مفتی کے اوپر کوئی بوال نہیں آئے گا، بلکہ جھوٹ بولنے والا ہی اس گناہ میں شریک ہوگا اور جھوٹ بولنے والے پر ہی اس کا عذاب آئے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر کے دنیا سے جاتا ہے اور اس کی وصیت کو تبدیل کرنا اس طور پر ہے کہ اس کی وصیت کو اسلامی دائرہ کار میں لایا جائے، اس کے اندر جو اس سے توقعی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وصیت کو انسان اگر تبدیل کرتا ہے تو اس کے اندر مفتی کو گناہ ہے، نہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کے اندر تبدیلی کر رہا ہے، اس کے اندر گناہ ہے۔ اور وصیت کرنا اتنا، وصیت کو پورا کرنا اتنا ضروری ہے، جب وہ 34 پارے میں اس مقام پر پہنچیں گے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پہلے وصیت کو پورا کرو پھر ورثاء کو مال دو۔ لیکن آج کل ہمارے دور میں تو وصیت کرنے کا رواج نہیں، وصیت کرنے کا رواج معاشرے میں ہوتا تھا جن کو مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا تھا تو مرنے کا کوئی انتظار نہیں ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ مرنے کا کوئی فیصلہ ہم نے کیا نہیں، سوچا نہیں، تو جو لوگ مرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر میں رہتے ہیں، تو وہ یہ آخرت کی تیاریاں، اپنے قسم کے انتظامات، اپنی قبر کے بارے میں اور پھر اپنے ورثاء کے بارے میں یہ ساری چیزیں طے کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور پھر اس کے بعد کی جو